سفر معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر براق سواری پر کیا گیا، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت آپ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر فوقیت کو ظاہر فرما دیا اور بتلا دیا کہ یہ سید الانبیاء و امام الانبیاء ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر آپ باہر تشریف لائے اگلے سفر پر روانہ ہونے کے لیے، تو آپ کے سامنے اب احادیث مبارکہ میں مختلف باتیں ہیں کہ آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، بعض روایت میں ہے 3 پیالے پیش کیے گئے۔ بہرحال آپ کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ قبول فرمایا، اس کو نوش فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دودھ کا پیالہ قبول فرما کر دین فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اگر شراب والا پیالہ آپ قبول فرما لیتے تو امت پھر خرافات میں پڑ جاتی، گمراہی میں پڑ جاتی۔ پھر مسجد اقصی سے دوسری سواری لائی گئی جس پر آپ سوار ہو کر جبرائیل امین کے ہمراہ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہم السلام سے آپ کی ملاقات کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے بعد ایک جگہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ بیت اللہ ہے، بالکل ایسے ہی اسی سیدھ میں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے بیت المعمور ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ فرشتے بیت المعمور میں ہر وقت عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی طواف میں ہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، مختلف عبادات وہاں پر وہ ادا کرتے ہیں۔ تو دنیا میں جو مسجد حرام میں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کی عبادت گاہ بیت المعمور ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقات کرائی۔ پھر وہاں سے آگے عرش تک سفر شروع ہوا۔ 7ویں آسمان کے بعد ایک جگہ ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو فوراً معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سفر یہیں تک ہے، یہاں سے آگے میں آج تک کبھی نہیں گیا، اور اگر میں نے یہاں سے آگے اپنے آپ کو بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ وہاں سے آگے عرش پر اور عرش تک کا سفر اور اللہ سے ملاقات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنہا عطا فرمائی ہے۔
آپ مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ میزبان ہیں۔ دنیا کے اندر بھی مہمان نوازی، میزبان نوازی کے اصول ہیں۔ مہمان نوازی، مہمان کا اصول کیا ہے، ادب کیا ہے کہ جب کسی کے گھر پر جائے تو کچھ تحفہ ہدیہ لے کر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب آیا کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ تحفہ ہدیہ لایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے گاؤں سے جب آنے لگے آپ سے ملاقات کے لیے تو لکڑیوں کا گٹھر لے کر آ گئے، جو ان کے پاس تھا وہی وہ لے کر آ گئے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، یہی تھا، وہی آپ کو آ کر پیش کر دیا۔ تو مہمانی نوازی کا ادب یہ ہے مہمان کا کہ وہ کچھ تحفے تحائف لے کر کسی کے پاس جائے، اگر ملنے جا رہا ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ادب کو قائم رکھا۔ جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو فوراً تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات فرمایا کہ یا اللہ میری جو قولی عبادتیں ہیں للہ آپ کے لیے ہیں، والصلوات میری جو جسمانی عبادتیں ہیں اللہ وہ بھی آپ کے لیے ہیں، والطیبات یا اللہ میری جو مالی عبادتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو عبادت کا ہدیہ آپ نے پیش کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین تحفہ ایمان والوں کی طرف سے جو پہنچتا ہے وہ اعمال کی صورت میں پہنچتا ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ملاقات میں جو تحفہ پیش کیا وہ اپنی عبادات تھی، قولی عبادت، جسمانی عبادت اور مالی عبادت۔ قولی عبادت کیا ہے؟ اچھی بات کرنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، بھلائی کے راستے کی دعوت دینا، راستے سے کسی کو اچھائی کی بات کسی تک پہنچا دینا، یہ قولی عبادت ہے۔ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، احادیث مبارکہ کا پڑھنا پڑھانا، واعظ و نصیحت، یہ ساری قولی عبادات ہے۔ اور جسمانی عبادت کیا ہے؟ جس میں انسان کا جسم خرچ ہو رہا ہے، نماز سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، کسی کے کام کے لیے گھر سے نکل کر جا رہا ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو اپنے بدن کے ذریعے ہٹا رہا ہے، بدن استعمال ہو رہا ہے، سماجی کام کر رہا ہے، روڈ بنوا رہا ہے، کسی کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیا، یہ ساری جسمانی عبادات ہیں۔ اور تیسری عبادت کیا ہے کہ اپنے پاک اور حلال مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، بیوائے ہو، ویلفیئر کا کام ہو، ٹرسٹ کا کام ہو، یا اور بھی دینی رفائی جتنے کام ہیں مالی طور پر کرنا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عبادتیں پیش کی، قولی، جسمانی اور مالی عبادت۔ اور میزبان کا اصول کیا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ساتھ تحفہ پیش کیا اور فوراً کہا السلام علیکہ، آپ اللہ کی طرف سے آپ کو سلام کیا گیا، استقبال کیا گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اپنی امت کا خیال آیا، فوراً اپنی امت کے بارے میں اللہ کے سامنے پیش کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ جس طرح آپ کی سلامتی، رحمتیں، برکتیں مجھ پر ہیں، ہم پر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری امت والوں پر بھی آپ اس کو پیش کر دیں۔ تو کیا امت میں کن لوگوں کو پیش کیا؟ عباد اللہ الصالحین، نیک بندوں کو، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ کے ہاں جو نیک ہیں۔ ایک وہ ہیں جو دنیا میں نیک ہیں، دنیا والوں کے لیے نیک ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے آگے نیک ہیں۔ اور اللہ کے آگے نیک وہ کہلاتا ہے جس کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے، جس کا دل شرک سے پاک ہے،
جس کا دل جو ہے وہ بغض سے، حسد سے پاک ہے، منافقت سے پاک ہے، جس کے دل کے اندر دنیا نہیں بلکہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، دل سے جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، دل سے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، جو دل سے اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو دنیاوی جاہ و جلال مقصود نہیں ہوتا، دنیاوی دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا، لوگوں کی خوشامد مقصود نہیں ہوتی، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سخی بنانا مقصود نہیں ہوتا، جو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، ذکر ہو، واعظ و نصیحت ہو، کھانا تقسیم کرنا ہو، غریبوں کے کام آنا ہو، رفائی کام کرنے ہو، لیکن نظر صرف اللہ کی طرف ہو، دل کے اندر صرف اللہ سے اجر مطلوب ہو، تو وہ اصل عبادت گزار ہے اللہ کے ہاں۔ تو ایسے عبادت گزار نیک لوگ، فرمائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر یاد رکھا معراج کے موقع پر، جب اللہ نے سلامتی نازل فرمائی تو آپ نے اپنی امت کو بھی اس میں داخل فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سلام اور کلام ہو رہا ہے اللہ سے بغیر پردوں کے، آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، جب میرا محبوب مجھ سے ملنے آیا تو اس نے پلک بھی نہیں جھپکی، جب میں مجھے دیکھنا شروع کیا تو پلک بھی نہیں جھپکی۔ جب کسی کو کسی سے شدید محبت ہوتی ہے، ملاقات کا شوق ہوتا ہے، تو پھر اس کو دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا دیدار کیا تو ایسا دیدار کیا، ایسے محبت بھری تھی، ایسا دل صاف اور شفاف تھا کہ پلک جھپکنے کا بھی آپ کو موقع نہ ملا۔ اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی ہے نہ آنکھ دائیں بائیں ہوئی ہے، میری طرف ہی متوجہ رہی ہے۔ محبوب اور محب کی ملاقات کا منظر بڑا عجیب ہوا۔ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے، لیکن آواز آ رہی تھی گفتگو کی، سلام اور کلام اور ہدیہ تحفہ پیش ہو رہا تھا۔ فوراً وہیں سے آواز بلند کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اللہ سے ملاقات کے موقع پر جو آپ کی ہم کلامی ہوئی، جو جبرائیل امین نے گواہی دی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا آپ اس کو نماز کا حصہ بنا لیجئے۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز کے اندر وہ ہم کلامی کا ذکر ہے جو کلام اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان ہوا۔ اور بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے راز و نیاز ہوئے، لیکن ہر بات تو بتائی نہیں جاتی، یہ تو آپس کی بات ہوا کرتی ہے۔ محبوب اور محب کی ملاقات میں چند باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، باقی تو پرائیویٹ ہوا کرتی ہے۔ تو جو ملاقات میں باتیں ہوئیں وہ اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے محبوب کو پتہ ہے۔ آپ نے صرف وہ باتیں بتائیں جو اللہ کی طرف سے ظاہر کرنے کا آپ کو حکم ملا، اور وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ جب میں واپس آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آداب میزبانی کے مطابق مجھے ہدیہ تحفہ پیش کیا، اور وہ ہدیہ تحفہ کیا تھا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 6 مہینے کے روزے بھی عطا فرمائے۔ نماز کا ذکر زیادہ آتا ہے، لیکن بعض روایتوں میں 6 مہینے کے روزوں کا بھی ذکر ہے۔ اور ملاقات کی لذت ایسی تھی، ملاقات کا لطف ایسا تھا کہ نہیں دیکھا کہ کیا مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے میں لے کر جاؤں گا، یہ نہیں دیکھا کہ مشکل ہے آسان ہے، اس سے کوئی تکلیف ہوگی، یہ نہیں سوچا، بس محب کی طرف سے ملا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، جو بھی ملے گا میں لے کر جاؤں گا۔ آپ فوراً وہاں سے لے کر چل پڑے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جانتے تھے اللہ کے کلیم رہ چکے تھے کہ اللہ سے ملاقات کر کر آ رہے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ ہدیہ لا رہے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے محبوب سے سوال کیا کہ کیا لے کر آئے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا ہے، یہ تحفہ ملا ہے، جو ہے 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور 6 مہینے کے روزے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ حضرت کلیم اللہ نے فرمایا اللہ کے محبوب سے کہ یہ بہت زیادہ ہیں، میری امت کو تو 2 نمازیں ملی تھی، وہ بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، آپ 50 نمازیں لے کر جا رہے ہیں، آپ واپس جائیے، اللہ سے کچھ کم کرائیے۔ بس آپ کے کہنے پر آپ واپس آئے، 5 نمازیں کم ہوتی چلی گئیں، اور پھر آخر میں 5 رہ گئیں۔ جب 5 رہ گئیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب واپس جاؤں، لیکن اصل سبق کیا تھا، نقطہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کو نہیں چنا اس کام کے لیے، حضرت کلیم اللہ کو ہی چنا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام واحد اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور ایک کوئی طور پر آپ کو بلا کر آپ سے ہم کلامی فرمائی، اور کلام کے اندر طاقت یہ ہوا کرتی ہے، لذت اور محبت یہ ہوا کرتی ہے، جس سے اگر بن دیکھے کلام ہو رہا ہو تو انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں، جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ کیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حکم دے دیا غیر محرم مرد غیر محرم عورت ایک دوسرے سے بات بھی نہ کریں۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، کیوں پردہ ہے؟ کہیں اس کی آواز کانوں میں آ کر اس کو دیکھنے کی چاہت نہ پیدا ہو جائے، اس کی لذت دل میں نہ آ جائے، لہذا اس کی آواز بھی نہ سنو۔ نہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی آواز سنے، عورت کے اندر حیا زیادہ ہوا کرتی ہے، وہ اگر آواز سن بھی لے تو اس کے اندر لذت اتنی جلدی نہیں آیا کرتی، حیا اس کے اندر مانے ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے عورتیں بیان سنتی ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس چیز کا جب تک کہ کوئی جو ہے شیطانی باتیں نہ کی جائیں، کوئی شیطانی لذت والی چیزیں نہ کی جائیں۔ اس لیے آواز کا بھی عورت کی پردہ ہے کہ غیر محرم مرد اپنے کانوں کو غیر محرم عورت کی آواز سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اگر دروازے پر کوئی غیر محرم مرد آ جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ دروازہ بند کر کے ہی اندر سے بات کرے، اور نرمی کے ساتھ نہیں، یوں نہ کہے کہ کون ہے کیا کام ہے، بلکہ سخت لہجے میں کرخت لہجے میں کہے تاکہ آنے والا دوبارہ آنے کی ہمت نہ کرے۔ اگر کوئی اس کو دوست کہہ دے کہ بھئی مجھے گھر سے بلا لینا، تو کہے کہ بھئی میں تیرے گھر نہیں آتا، تیرے گھر تو نے بیوی رکھی ہے، ڈائن رکھی ہے جو ڈانٹتی ہے۔ یہ رویہ ہونا چاہیے آج کل کی عورتوں کا، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے۔ عورتیں اتنی آرام سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتی ہیں کہ ہر مرد ان کے دروازے پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھایا جاتا ہے، آپس میں ملاقات بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہیں، اللہ آپ سے کلام کرتا ہوں، دل چاہ رہا ہے آپ کو دیکھوں بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہمیں دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا کہ چلو تیار ہو جاؤ۔ آپ نے ایک تجلی نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کی نہ کر سکے اور بردھوش ہو گئے، اور وہ پہاڑ وہ پورا راک ہو گیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تجلی کو برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹے آسمان پر اپنے محبوب کی ملاقات کلیم اللہ سے کرائی، اور بار بار ان کے ذریعے آپ واپس آئے۔ اللہ نے بتلا دیا، اے کلیم اللہ تو کیا سمجھتا تھا کہ ہم نے تجھے کوہ طور پر بلایا، اس سے ہم کلامی کی، تو ہم نے اپنے محبوب کو تو وہ مقام عطا فرمایا، ہم نے اس سے ہم کلامی بھی کی، اور بار بار اس کو بلا کر ہم نے اپنا دیدار بھی کرایا۔ ایک بار نہیں کئی بار دیدار کرایا۔ نماز کا تحفہ لے کر آپ واپس آ گئے، آج وہ تحفہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت والو 5 نمازیں ادا کیا کرو، 50 کا ثواب ملے گا۔ روزے بھی کم ہو کر 1 مہینے کے رہ گئے، فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھ لیا کرو، پورے 12 مہینوں کے روزے کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ ضرورت ہی نہیں ہے پورے 12 مہینے روزہ رکھنے کی، نفلی عبادات ہے، جب جی چاہے کر لو، لیکن 1 مہینہ روزہ فرض ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فرض ہے ہم اسی کے اندر کمزور ہیں، کم از کم ہم فرض تو اپنے پورے کریں۔ اور فرض کیا ہے؟ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنا، خواتین کے لیے گھروں میں اپنے وقت پر نماز کو ادا کرنا، 5 نمازیں فرض ہیں۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کریں، دل کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر ذرا سوچیں، دل کے اندر اس تصور کو لے کر آئیں کہ اللہ کے آگے پیش ہو رہے ہیں، نہ فجر پڑی ہے، نہ ظہر پڑی ہے، نہ عصر پڑی ہے، کئی مہینوں کی نمازیں ختم ہیں، کئی سالوں کی نمازیں نہیں ہیں، نمازیں ہماری چل ہی رہی ہیں، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، دل متوجہ ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں دل ادھر ادھر میلا ہوا، گانے سنے، ادھر ادھر محفلوں میں گئے، دل کے اوپر گرد و غبار آیا تو نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس بات کا عزم کریں کہ اللہ آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا تھا نماز کا، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم باجماعت نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں آپ ہمیں رمضان میں پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال ہمیں اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں رمضان تک پہنچنا آسان فرما دیجئے۔ یاد رکھیے مومن کی دعا ایسی دعا ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں، طوفانوں کے رخ پھر جایا کرتے ہیں، ہواؤں کے رخ پھر جایا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے اللہ کے آگے کہ اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا ان کی زبان سے نکل جائے تو اس کو بھی اللہ رد نہیں فرماتے ہیں۔
اس لیے کہ ماں باپ کا کردار بھی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ رزق دے رہا ہے، ماں باپ رزق پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. فرمایا کہ ان کو میں نے ذریعہ بنایا ہے، میں ان کی دعائیں اولاد کے حق میں رد نہیں کروں گا. اس لیے فرمایا کہ اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ غصے میں کوئی غلط بات نہ نکال دینا، کوئی بد دعا مت دے دینا. بعض دفعہ خواتین کر دیتی ہیں، غصے میں کوئی جملہ منہ سے نکال دیا. بعض دفعہ والد جب غصے میں آ گئے، بیٹا نافرمان ہے، چرس پی رہا ہے، نوکری نہیں کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بد دعا دے دیتے ہیں. بد دعا یاد رکھیے گا، والدین کی بد دعا بھی اولاد کو لگ جاتی ہے، اور بعد میں جب وہ پریشان ہوتی ہے تو پھر والدین کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اب کوئی وظیفہ بتا دیں. ارے آپ کے منہ سے نکلے ہوئے جملہ تو اس پر اثر انداز ہوا ہے، اب آپ کی کسی وظیفے سے اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے. تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت ایسی عطا فرما، رمضان تک پہنچنا آسان فرما، اور رمضان کا مہینہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ اس کی تمام رحمتوں کو تمام عبادات کی لذت کے ساتھ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا